وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماریاں ہیں وہ ایسی چیزوں کی اتباع کرتے ہیں جو متشابہ ہیں. اس کے ذریعے وہ زمین میں فتنہ پھیلانا اور اپنی منمانی تعویل کرنا چاہتے ہیں. محترم حاضرین، آیت مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جن کو حقیقت میں ایمان عطا کرنے کے بعد آزما دیا گیا. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اکثر احکام واضح ہیں. جس طرح حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. دین کیا ہے واضح ہے، تو شرک بدعت کیا ہے یہ بھی واضح ہے. لیکن اس کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے شبہات والی چیزیں کہا جاتا ہے. لہذا اللہ نے یہاں ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ واضح دین کو چھوڑ کر، واضح احکام کو چھوڑ کر، نہ اس کا علم حاصل کر کے نہ اس پر عمل کر کے ایسی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں جس کا علم حقیقی طور پر راسخ علماء ہی رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دلوں کو بیماریاں لگ چکی ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کی بربادی ہے. محترم حاضرین، یہ جو فتنۃ الشبہات ہے، شبہات کا فتنہ، حقیقت میں یہ انسان کے دل کو اور اس کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے. اسی لیے علماء اکرام اس بات کی وضاحت کرتے آئے ہیں کہ دو فتنے، ایک ہے شہوتوں کا فتنہ، ایک ہے شبہات کا فتنہ. اگر انسان جسم کی شہوت میں مبتلا ہو جائے، انسان مال کی شہوت میں مبتلا ہو جائے، انسان کرسی اور عہدے کی لالچ اور اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، تو قریب ہے کہ وہ توبہ کرے اور اللہ اسے معاف کرے. لیکن جو آدمی دین کے مسئلے میں شبہات میں مبتلا ہو جائے، نہ ایسا آدمی کبھی لوٹ کر آ سکتا ہے، نہ اس کی توبہ کی امید کی جا سکتی ہے. محترم حاضرین، امام باقلانی رحمہ اللہ شبہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شبہ وہ چیز ہے جو حق اور باطل کے درمیان کیا ہے؟ ایک دیوار کو کھینچ دے. انسان کو سمجھ میں نہ آئے کیا حق ہے کیا باطل ہے، گویا حق کو دھندلا اور باطل کو مضبوط کرنے کا نام ہے شبہ ہے. امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب شبہات انسان کے دل پر اترتے ہیں تو یہ حق سے روکنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ بن جاتے ہیں. محترم حاضرین، جب ہم قرآن پڑھیں گے، حدیثوں کو پڑھیں گے، تو صاف طور پر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے کچھ ایسے مسائل کو ہمارے سامنے رکھا ہے جسے ہر انسان سمجھ نہیں سکتا، جسے ہر انسان پا نہیں سکتا. لہذا ایسے مسائل سے دور رہنا، ایسے شبہات سے دور رہنا حقیقت میں ایمان کی حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ ایمان والوں اگر کسی چیز کا علم تمہارے پاس نہیں ہے تو جو ذکر والے ہیں آپ ان سے جائیں، ان سے سوال کریں. تو گویا یہ بات بتا دی گئی کہ ہر آدمی کے پاس ہر چیز کا علم ہو اور ہر آدمی علم رکھنے کے بعد ہر چیز کو سمجھے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ایک جگہ اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ آدم کے بچوں جس چیز کا علم تمہارے پاس نہیں ہے اس چیز کو اپنا موقف کبھی نہ بنانا. حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہات سے بچنے کا حکم دیا. آپ نے کہا ان الحلال بین و ان الحرام بین، کہ بے شک حلال واضح ہے، بے شک حرام بھی واضح ہے، مگر ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے حلال اور حرام ہونے میں شبہ ہے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لا يعلمهن كثير من الناس، یہ حلال ہے کہ حرام ہے اس کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے. فمن اتقى الشبہات، لیکن جو آدمی اس شبہے سے بچ جائے اس نے اپنے دین کی اور اپنی عزت کی حفاظت کر لی. قیامت کی علامتوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا من سمع بالدجال فلینعن عنہ. آپ کہتے ہیں کہ جو کوئی آدمی دجال کے بارے میں سن لے وہ اس سے دور بھاگے، کیونکہ دجال اس زمین کا ایک عظیم فتنہ ہے، وہ شہوتوں کا بھی فتنہ ہے، وہ شبہات کا بھی فتنہ ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جو دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور بھاگ جائے. خدا کی قسم تم میں کا ایک آدمی ایسا ہوگا جسے اپنے ایمان پر پختہ یقین ہوگا، وہ دجال کا مقابلہ کرے گا، اس سے گفتگو کرے گا. دجال ایسے شبہات میں اسے مبتلا کرے گا کہ وہ دجال کے پیچھے لگ جائے گا اور ایمان سے کیا ہے ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو اللہ کے نبی نے فتنوں سے بچنے، شبہات سے بچنے کا، بھاگنے کا حکم دیا. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان تم میں سے ایک انسان کے پاس آتا ہے، انسان سے کہتا ہے کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ انسان اس کا جواب دیتا ہے. شیطان دوسرا سوال کرتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ شیطان اس طرح کے سوالات پیدا کرتا ہے یہاں تک کہ آخرکار شیطان سوال کرتا ہے کہ جب اتنی تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی اس درجے تک پہنچ جائے اب اپنے ذہن کو روک لے، شیطان کی پناہ مانگے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اس کام کو اور سوچنا فوراً بند کر دے. محترم حاضرین، یہ تمام حدیثیں اور روایتیں صاف طور پر بتاتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی شبہات کے قریب جائے گا یہ شبہات اس کے ایمان کو، اس کے یقین کو اور نبی کی اتباع کو ڈگمگا کر رکھ دیں گے. محترم حاضرین، سوال یہ ہے کہ آخرکار آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ واضح اور سیدھا سادہ دین کو چھوڑ کر شبہات کے پیچھے کیوں ہیں؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے پاس، خصوصی طور پر نوجوان طبقوں کے پاس علم کی گہرائی موجود نہیں ہے، لہذا علم کی کمی، بصیرت کی کمی یہ شبہات کو ان کی طرف کھینچتی ہے. دوسری اہم بات، جو سامنے نظر آئے، جو یوٹیوب پر نظر آئے سب کو سننا، نہ یہ دیکھنا کیا صحیح ہے نہ کیا غلط ہے. تو انسان صحیح اور غلط کی تمیز کیے بغیر جو کتاب نظر آئے، جس کا آڈیو یا جس کا شارٹ کلپ نظر آئے سننے لگتا ہے، یہ شبہات کو دل میں آنے کی بڑی وجہ بن جاتا ہے. اس کے علاوہ انسان کسی شبہے کو سن لے مگر اس کی تحقیق نہ کرے یا ایسی کتابوں کو پڑھے جو بدعتیوں کی ہیں تو ظاہری بات ہے یہ چیزیں اس کے دل میں لا کر رکھیں گے. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ انسان شبہات کی طرف خود جائے، یوٹیوب پر تلاش کرے، گوگل پر تلاش کرے یا ایسی کتابوں کو پڑھے جس کے اندر شبہات کا تذکرہ ہو. یا اس کے علاوہ انسان کے اپنے جذبات، انسان جذبات میں آ جائے، کہے کہ یہ حق ہے جبکہ علماء کہیں کہ یہ حق نہیں ہے، لیکن اپنی جذبات کی بنیاد پر کسی چیز کا اقرار نہ کرے. حقیقت میں یہ بنیادی وجوہات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ شبہات میں مبتلا ہے. محترم حاضرین، آپ اگر سلف صالحین کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ کتنے کبار علماء ائمت کرام ہیں جو شبہات سے بھاگا کرتے تھے. امام حافظ الذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر ایک واقعہ نقل کیا اور اس کے اندر قول نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنے ائمہ کو دیکھا، امام ذہبی کہتے ہیں کہ میں نے جتنے ائمہ کو دیکھا سب شبہات سے بچنے کا حکم دیتے اور سب کہتے کہ انسان کا دل کمزور ہے، سب کہتے کہ انسان کا دل کمزور ہے، شبہات طاقتور ہیں، لہذا کمزور دل پر جب شبہات آئیں گے یہ دل کو توڑ کر رکھ دیں گے. پھر مثال دیتے ہوئے کہتے کہ مان لو کہ ایک چھوٹا سا حوض ہے، اس حوض کے اندر اگر کوئی آدمی ڈوب کر مر جائے تو تم یہ مت سوال کرنا کہ اتنے چھوٹے حوض میں وہ ڈوبا کیسے. ڈوبا اس لیے کہ اسے تیرنا نہیں آتا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کو تیرنا نہ آئے، پانی کم ہو یا زیادہ، اس کی موت طے ہے. اسی طرح شبہ چھوٹا ہو یا بڑا، اگر انسان کا دل ایمان سے، اللہ کی یقین سے پر نہیں ہو تو اس کے دل کا مردہ ہونا یقینی ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں صوفیوں کی کتابوں کو پڑھا کرتا تھا اور پڑھتا اس نیت سے کہ میں ان کا رد کر سکوں.
جب کوئی بات مجھے سمجھ میں نہ آتی تو میں اپنے استاد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس جایا کرتا اور جا کر ان شبہات کے بارے میں پوچھتا، وہ جواب دیا کرتے۔ لیکن بار بار آنا اور جانا اور اعتراضات اور شبہات کا پوچھنا زیادہ ہوا تو استاد نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ میرے بچے، اپنے دل کو تو اس طرح نہ بنانا کہ جو بھی چیز آئے اسے اپنے دل کے اندر اتار لو، بلکہ بڑا پیارا قول کہا کہ اپنے دل کو سپنج کی طرح نہ بناؤ کہ جو چیز ملے تم اسے پی لو، بلکہ اپنے دل کو اس شیشے کی طرح بنا لو کہ کوئی چیز آئے تو پہلے اسے دیکھ لو کہ وہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، اسی کے بعد تم اس کو قبول کرنا۔ بہت سارے ائمہ ہیں جن کے بارے میں یہ باتیں واضح طور پر کہی گئی کہ جب انہوں نے فلاسفہ کے علم کلام کے شبہات کو سنا، حقیقت میں ایک وقت تھا کہ وہ اسلام کی دفاع کرتے تھے مگر یہ شبہات سے وہ بھی نہیں بچ پائے۔ ابو حامد الغزالی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہ اشاعرہ کا رد کیا کرتے، اہل کلام کا رد کیا کرتے، ان کے رد بڑے زبردست ہوا کرتے، لیکن آخرکار ہوا یہ کہ جب انہوں نے آگ سے اپنے دامن کو کھیلا تو اسی آگ نے ان کے دامن کو بھی جلا کر رکھ دیا، آخرکار ایسے شبہات کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے عقیدے کی حفاظت کرے، یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ انسان دین کا علم حاصل رہے۔ بات اگر شبہات کی جائے، یاد رکھیے کہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جن حدیثوں کے بارے میں انسان علم نہ رکھے وہ زیادہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ دنیا کا علم رکھتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی کتنی ایسی حدیثیں ہیں جو صحابہ عام پبلک پلیٹ فارم پر اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے مسائل تھے جو صرف علماء کی مجلسوں کے درمیان ہی باقی رہ گئے۔ مثال کے طور پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا کہ معاذ جاؤ، یہاں سے جاؤ، جو کوئی آدمی تمہیں نظر آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گواہی دیتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور دل میں وہ سچا ہے، اسے جا کر بتا دینا کہ اللہ نے اس پر جہنم کو حرام قرار دیا ہے اور جنت اس پر واجب ہے۔ جیسے ہی حضرت معاذ نے یہ حدیث سنی، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، کیا میں جا کر یہ لوگوں کو حدیث نہ بتاؤں؟ تو آپ نے منع کیا، کہا کہ یہ حدیث تمہیں نہ بتانا ورنہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے رہ جائیں گے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے اس حدیث کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا، انتقال سے پہلے صرف حدیث کو چھپانے کا جرم نہ آئے۔ آخرکار اس حدیث کو انہوں نے بتایا۔ ایسی حدیثیں علماء نے کتابوں میں لکھی ضرور ہیں مگر بیانات میں ہو یا پبلک پلیٹ فارم پر ہو اس طرح کی حدیثیں بیان نہیں کی جاتی ہیں، ورنہ ایک عام انسان اس سے دھوکہ کھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث اس کے بربادی کی وجہ بن جائے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ امام بخاری نے جب اس حدیث کو کتاب میں نقل کیا تو انہوں نے باب باندھا اور کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنے علم میں سے کوئی خاص علم اپنے خاص کسی آدمی کو دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، جس طرح کے منافقوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے سب صحابہ کو نہیں بتایا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تفسیر کے بارے میں سارے صحابہ کو نہیں بتایا تھا، بلکہ آپ دیکھیں کہ کئی ایسا علم تھا جو اللہ کے نبی نے خاص صحابہ کو عطا کیا۔ حلال و حرام کے بارے میں حضرت معاذ زیادہ جانتے تھے، منافقوں کے بارے میں حضرت حذیفہ جانتے تھے، بلکہ آپ سنیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کو سب سے زیادہ فتنوں کی حدیثیں پتہ تھی، وہ حدیثیں جو قیامت کے قریب حادثات ہونے والے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ اکٹھا ہونے کے بعد لوگوں سے کہنے لگے کہ اگر میرے پاس ایسی حدیثیں موجود ہیں، خدا کی قسم اگر وہ حدیثیں میں تمہارے سامنے بیان کر دوں تم مجھے ابھی قتل کر دو گے، تم میرا قتل کر دو گے، اسی ڈر سے وہ حدیثیں میں تم کو بیان نہیں کرتا ہوں۔ محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے سامنے دین چھوڑا وہ بڑا واضح ہے، لیکن دین کے اندر کئی ایسے مسائل ہیں جسے ہر انسان سمجھ نہیں سکتا، اور جو آدمی ایسے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جو دین ہی کا ہے اسے نہیں سمجھے گا یا شبہات کو اپنے قریب آنے دے گا، ایسا آدمی برباد ہو کر رہے گا اور اپنے ایمان کو آزما لے گا۔ اللہ معاف فرمائے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں کہ شبہات کو لوگوں کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ایسے مسائل کتابوں کے اندر دفن تھے، لیکن بہت سارے لوگوں نے ان مسائل کو لوگوں کے سامنے لا کر رکھ دیا۔
ابھی آپ نے چاند کا مسئلہ سنا، اختلافی مطلع کا مسئلہ سنا، کتابوں کے اندر موجود تھا لیکن کبھی اسے پبلک پلیٹ فارم پر لایا نہیں گیا تھا، مگر کچھ علماء نے ایسے مسائل کو پبلک پلیٹ فارم پر لا کر رکھ دیا کہ آج دیکھیں کہ امت کے اندر دو طرح کا طبقہ ہے۔ صرف ہندوستان کے اندر ایک ہندوستان میں دو اور تین مرتبہ عیدیں منائی جاتی ہیں۔ اب سوال ہے کہ ایسے مسائل کو لانا یہ خیر کا باعث بنا یا شر کا باعث بنا؟ آج آپ جائیں سوشل میڈیا پر، کوئی انجینئر علی مرزا کو سنتا ہے، اب تک سب کے لوگ ذہن صاف تھے، لیکن جب سے انجینئر علی مرزا کو لوگ سننے لگے یہ صحابہ کی شخصیتوں پر شک کرنے لگے، یہ حضرت معاویہ، حضرت زید جیسے لوگوں پر سوالات اٹھانے لگے۔ اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ علماء اکرام نے ان کے فتنوں کے آنے سے پہلے شیعہ اور روافض کی چالوں کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا کہ اگر کوئی آدمی کسی بھی صحابی کو اگر نشانہ بناتا ہے، ایسا آدمی بے دین ہے، چاہے اس کے پاس آسمان کی دلیل ہو یا زمین کی دلیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے مزاج کو اور ان کے تعلق سے اپنے فیصلے کو سنا کر رکھ دیا۔ اس کے علاوہ آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، وہ فرق نہیں کرتے۔ پہلے وقت تھا کہ لوگ جانتے تھے یہ اہل حدیث عالم ہے، یہ غیر اہل حدیث عالم ہے، آج یہ امتیاز مٹا دیا گیا۔ ہر کسی کو سننا، ہر کسی کی بات کو لینا لوگوں نے اس طرح قبول کیا کہ آج لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون آدمی حق پر ہے، کون آدمی باطل پر ہے۔ محترم حاضرین، ایسے وقت میں بنیادی طور پر ایک ایمان والے کی ذمہ داری کیا؟ ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ دین سیدھا ہے، صاف ہے، اس پر عمل کریں، اور ایسی چیزیں جن کے بارے میں شبہات ہیں، سوالات ہیں، آپ اپنے ذہن سے نکال دیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ اس بات کو آپ جانیں کہ ہر انسان کی عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہر مسئلے کو وہ سمجھے۔ کتنے ایسے مسئلے تھے بڑے بڑے علماء ان کو نہیں سمجھ پائے، کتابوں میں لکھ دیا اور کتابوں میں دفن کر کے چھوڑ دیا۔ لہذا نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے مسائل سے دور رہے، اور اگر کوئی آدمی ان کے ذہن میں ایسا شبہ لا کر ڈالتا ہے تو خود تحقیق کرنے کے بجائے، خود حدیثوں کو تلاش کرنے کے بجائے، وقت کے بڑے بڑے کبار علماء ہیں ان سے جائیں، سوال کریں، اور مان لیں کہ آپ کے دل میں کوئی شبہ آ گیا، ذہن میں کوئی چیز آ گئی، کوئی عالم دین بھی اس کا جواب نہیں دے پایا، تو سب سے پہلے آپ شیطان کی پناہ مانگیں، کیونکہ ایک ایسا فتنہ ہے جو انسان کے دل کو آ کر لگ چکا ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کرنا، اس کے علاوہ ایسے مسائل پر گفتگو کرنے سے اپنی زبان کو روکنا، صبر کرنا، اور خاص کر فتنوں کی جگہ سے بھاگنا۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنا کہ قیامت کا وقت آئے گا تو قتل و غارت گری عام ہوگی، قتل کرنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیوں مار رہا ہے، مرنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں مر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جہاں فتنہ برپا ہے تم اس جگہ سے بھاگ جاؤ۔ لہذا آج سوشل میڈیا پر جہاں جہاں لوگ ایسے مسائل کو لا کر لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، ایسے لوگوں سے اور ایسے پلیٹ فارم سے بھی انسان کو بھاگ جانا چاہیے، تبھی جا کر وہ آدمی اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی کسی شبہے کو سن لے تو ضروری نہیں ہے اسے جا کر لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ آج یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ایک نوجوان کسی شبہے کو سنتا ہے، وہ دوسرے تک اسے پہنچاتا ہے، اور بہت ساری گمراہی اس کی وجہ سے پھیل رہی ہے۔ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز آپ پر واجب کی ہے وہ توحید کا علم حاصل کرنا، وہ عبادتوں کا علم حاصل کرنا، اس کے علاوہ اخلاق کا علم حاصل کرنا، اور روزمرہ ان مسائل کو جاننا جس کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے۔ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، تجارت کے اندر کیا سود کی قسمیں اسے نہیں پتا، مگر دنیا بھر کا علم اس نے اپنے سینے میں لے کر رکھا ہے۔ نماز 5 وقتہ پڑھتا ہے، نماز میں غلطی ہو جائے اس کی اصلاح کیسی کرنی ہے اسے اس کا علم نہیں پتا، شرک کی قسمیں نہیں پتا، بدعت سے بچنے کا طریقہ نہیں پتا۔ اگر یہ بنیادی چیزیں انسان کو نہیں پتا ہیں، اس کے بعد بھی ایسے علم کی طرف جاتا ہے کہ اگر وہ علم وہ نہ بھی حاصل کرتا اسے آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ شیطان کی ایک چال ہے، انسان سے اس کو بچ کر رہنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شبہے کے زمانے میں جہاں ہم شبہات کی ایک بڑی لہر دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کے حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دین کو محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ہمارے نوجوانوں کو شرعی علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير واحسن الله اليكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔